الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال إلى آخر الحديث. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، جس دین میں ہمیں ہر میدان میں اور ہر شعبے میں ہر موڑ پر اور ہر وقت رہبری دی ہے۔ جو انسان اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس انسان کا مقدر۔ اور جو دین ہمیں دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اسی دین کو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ قرآن مقدس میں جہاں دین کے مکمل کر دینے کا اعلان ہے، وہیں پر اس کا بھی اعلان ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے کون سا طریقہ پسند کیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر ہیں تو اللہ کے پسندیدہ طریقے پر ہیں اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر ہیں تو اللہ کے ناپسندیدہ طریقے پر ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم محبوب اور مقبول بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے جو طریقہ پسند کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ، بطور دین کے ہم نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا جو ہے وہ بندہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، اس کے دل، اس کے دماغ، اس کے روئے روئے میں، اس کے ریشے ریشے میں یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارے آقا جناب محمد
اسی طریقے میں رکھیں۔ یہ جو آج کل کی جو مینٹلٹی ہے اور جو ذہنیت ہے، وہ ذہنیت باطل سے مرعوب ہونے کی وجہ سے، غیروں سے امپریسڈ اور متاثر ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خاص طور پہ وہ طبقہ جو ذرا انٹلیکچوئل ہے، جو اپنے آپ کو ذرا کوالیفائڈ سمجھتا ہے اور پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات کیا اتر گئے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ ویسٹرن کلچر کو، مغربی تہذیب کو جو آدمی جتنا زیادہ کاپی کر لے جائے، جو آدمی ان کے جتنا زیادہ قریب ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کلچرڈ اور اتنا زیادہ سویلائزڈ اور اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی نے آج امت کے نوجوانوں کو اور امت کی بچیوں کو ارتداد کے دہکتے ہوئے الاؤ میں جھونک دیا۔ تصور نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ کہ صاحب ایک وہ قوم کا بچہ جو اپنی تہذیب پر مرتا تھا، اپنے آقا کے ایک ایک طریقے کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، اپنے ہونٹوں سے چومتا تھا، اسی پر فخر کرتا تھا، اسی پر ناز کرتا تھا، صاحب آج اسی قوم کا بچہ وہ غیروں کی تہذیب پر فخر کرے، غیروں کے تھوک کو چاٹنے میں اپنے آپ میں سپیریئرٹی اور اپنے آپ میں تفوق محسوس کرے، پیمانہ اور معیار الٹ چکا ہے، بدل چکا ہے۔ صاحب آج ہم فخر کر رہے ہیں، کس پر فخر کر رہے ہیں؟ جو لعنت ہے مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر، امریکن کلچر، برٹش کلچر، جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کے رہن سہن کے طور طریقے ہیں، جو جس میں اور حیوانیت میں کوئی فرق نہیں۔ صاحب کے آج سے 40 سال جو بزرگ ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، جو ہمارے 30 سال سے اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج سے 40 سال پہلے کوئی شادی کے اندر کھڑے کھڑے کھانا کھلا دیتا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر پہ لوگ آدھے سے زیادہ کھانا نہ کھاتے۔ کیا ہوا صاحب؟ کیا مر گئی وہ غیرت؟ کیا وہ اسلامی جذبہ مر گیا؟ اور ہمارے اندر سے کیا اسلام کھرچ کے نکال لیا گیا؟ اپنے آقا کی محبت نکال لی گئی کہ صاحب آج چند پیسے آگے اور تھوڑے سے صاحب آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ پڑھ لکھ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھائیں گے جبھی ہم کلچر ہوں گے۔ کیا ہے صاحب؟ آپ مجھ سے نہیں، جو ہمارے سینئر بیٹھے ہیں 40 سال کے، ان سے پوچھئے ذرا۔ صاحب اس کو بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ صاحب ان کے گھر پہ بٹھانے کے لیے ٹھور نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، صاحب جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھلایا گیا۔ کیا وہ پیمانہ نہیں بدلا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ پیمانہ نہیں بدلا؟ کیا آج کھڑے ہو کر کھلانے پہ ہماری قوم کے لوگ فخر محسوس نہیں کر رہے؟ جانور پنے کا ثبوت دے کر کیا آج ہم اپنے آپ کو کلچر اور سویلائز نہیں محسوس کر؟ آج سے 40 سال پہلے جس طرح کے پوسٹر صاحب سڑکوں پہ ٹنگے رہتے ہیں، 30 سال پہلے جس طرح کے بینر سڑکوں پہ ٹنگے رہتے ہیں، جس طرح کی ننگی تصویریں لٹکی رہتی ہیں، اور ایک نوجوان بچی کو کس کرتا ہوا دکھتا ہے، سارے بچے دیکھتے ہیں، ساری کمیونٹی کے لوگ دیکھتے ہیں۔ آج سے اگر 10-25 سال پہلے یہ بات ہوتی تو آدمی جو ہے اس کا چرچا کرتا کہ صاحب فلاں قصبہ ہے جس میں گندگی اور فحشکاری اور بدکاری اور بے شرمی اور بے حیائی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ صاحب وہاں پوسٹر اس طرح ننگے لگے رہے۔ صاحب آج آدمی کیا ہے؟ اس کو کوئی بے عزتی سمجھ رہا، اس کو کوئی بے شرمی سمجھ رہا، اس پر کوئی انگلی اٹھا رہا؟ صاحب آج یہ کوشش کی جا رہی کرائم
ختم ہو جائے، پاپ ختم ہو جائے، پوری کنٹری کے اندر سے صاحب جو ہے وہ کرپشن ختم ہو جائے؟ کیا اس طرح سے صاحب ننگے پوسٹروں کو چپکا کر اور نوجوانوں کی شہوانی اور سیکسول ڈیزائرز کو ابھار کے صاحب کیا کرائمز کو ختم کیا جا رہا ہے یا کرائمز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہر سمجھدار آدمی کر سکتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو یہ دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے لیے کلچر، ہمارے لیے سویلائزیشن، ہمارے لیے صاحب رہن سہن کا طریقہ، ہمارے لیے اسٹائل، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے ماڈل، ہمارے لیے اسوا، ہمارے لیے نمونہ صرف اور صرف آقا نامدار تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہم کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں، نہ کسی کو اسوا مانتے ہیں، اور نہ ہم کسی کو صاحب کسی ملک کو، کسی جو ہے ترقی کو ہم تہذیب سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے آقا نے جو ہمیں دیا ہے اور آپ کے صحابہ نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، اسی طریقے میں آج اگر مسلمان فخر محسوس نہیں کرے گا، آپ یاد رکھیے آنے والی نسل کس رخ پر جائے گی اس کا تصور نہیں کیا۔ صاحب کالج کھولے گے، اسکول کھولے گے، اور پوری قوم کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ہم سوئے ہوئے، ہم ماڈرن بن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کلچرڈ بن رہے ہیں، ہم سویلائزڈ بن رہے ہیں، ہماری بچیاں ایجوکیٹڈ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے ترقی کر رہے ہیں۔ یاد رکھا جائے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اس وقت کے جو مسلمانوں کے تھنکرز ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، امت کے لیے سوچتے ہیں، دکھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، ہمارے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ آج لاکھوں بچیاں بغیر کسی ایگزیجریشن کے، بغیر کسی مبالغے کے، لاکھوں مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو چکی۔ کہاں سے صاحب ان کو راستہ دیا گیا؟ کہاں سے ان کے لیے دروازہ کھولا گیا؟ یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات، اور پورا پلان کیا گیا، پوری کانسپریسی کی گئی، پوری سازش بنائی گئی، پورا جال پھینکا گیا، اور اس جال میں آج ہم تہذیب کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، سویلائزیشن کے نام پہ، اور اپنی ترقی کے نام پہ، اور صاحب آزادی نسواں، وومن ایمنسپیشن کے نام سے، آزادی نسواں کے نام سے آج صاحب ہم نے اپنی بچیوں کو وہاں حوالے کر دیا، اور نہ جانے کیسی کیسی گندی خواہشات، اور آخر میں ان کا ایمان کا بھی سودا کر کے کسی غیر کے ساتھ ان کی شادی رچا کے ان کا گھر بسا دیا۔ جانتے ہیں آپ وہ بچی ہے جس کے کان میں، یہ مت سمجھیے کہ صاحب یہ فلاں جگہ ہوا ہے، یہ ہمارے گھر میں کیسے ہوگا، دنیا کو سمیٹ کے گھر بنا دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہماری بچی گھر کی چہار دیواری میں ہے، لیکن میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، نیٹ کی آمد نے اور موبائل کی فراوانی نے یہ اس بچی کو ایسا وہ کمرے کے اندر دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے اور ایسی جڑتی ہے کہ پھر ساتھ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب ہم سر کھجلاتے ہیں، تب جا کے علماء کے پاس جا کے اس کا سلیوشن پوچھتے ہیں۔ صاحب بندوق کی جو ہے ٹائگر دبا دینے کے بعد جب گولی نکل جائے پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھا جائے کہ صاحب اب اس کا کیا ہوگا، تو یہ حماقت اور بیوقوفی اور نادانی ہی نادانی۔ سروے کیے گئے ہیں، میں اس تعداد کو نہیں بتا رہا ہوں، سروے کیے گئے ہیں، سوچ دیکھا گیا ہے کہ صاحب پورا جال بچھایا گیا۔ بچی جا رہی ہے کالج کے اندر، بچہ جا رہا ہے کالج کے اندر، ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ اس بیٹی کو اور اس بیٹے کو فالو کرتے کہ وہ بیٹی صاحب سائنس پڑھ رہی ہے یا فحشکاریاں پڑھ رہی ہے، وہ بیٹی صاحب میتھ اور فزکس پڑھ رہی ہے یا جا کے وہاں پر کفر سیکھ رہی ہے۔
ایمان کا سودا کر رہی ہے، اس کے آنے جانے کے راستے کیا ہیں، اس کے روابط کس سے ہیں، وہ کس سے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی دینی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہمارے پاس۔ باپ سے اس بیٹے نے ایک نہیں 150 بار سنا ہے کہ بیٹے جلدی سو جاؤ، رات میں صبح تمہیں اسکول جانا ہے، لیکن باپ سے اس نے کبھی اس کی زبان سے یہ نہیں سنا ہے کہ بیٹے جلدی سو جاؤ، تمہیں تہجد کی نماز اور فجر کی نماز پڑھو، نہیں سنا ہے۔ جس بیٹے کے کان میں یہ آواز ہم نے نہیں لگائی، جس بیٹے کے کان میں نماز کی تعلیم ہم نے نہیں سنائی، جس بیٹے کو نماز ہم نے نہیں سکھائی، جس بیٹے کو دین ہم نے نہیں سکھایا، جس بیٹے کو سورہ فاتحہ ہم نے نہیں یاد کرائی، جس بیٹے کو رسول اللہ کی محبت ہم نے نہیں سکھائی، جس بیٹی کے دل و دماغ کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بٹھائی، دین اور اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ نہیں سکھائے، میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، تو کیا آپ یہ توقع کیے ہوئے ہیں کہ کالج کے پروفیسر صاحب اور کالج کے ٹیچرز صاحب اور ماسٹر صاحب اس بچے کا عقیدہ صحیح کر پائیں، اس بچے کو اسلام سکھائیں گے، اس بچے کو دین سکھائیں گے، اس بچی کو شریعت سکھائیں گے، اس بچی کو مورل کنڈکٹ اور مورل بیہیویئر سکھائیں گے، اس بچی کو پیرنٹس کے حقوق سکھائیں گے، رائٹ سکھائیں گے؟ یہ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں دھوکہ ہے۔ آپ یاد رکھیے، تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں عمل کی طرف جلدی کرو، عمل سیکھو، عمل سیکھنا ہے، عمل کی طرف جلدی کرنا ہے، عمل کی طرف لپکنا ہے، عمل کو انجام دینا ہے۔ یہ فرمایا تھا آپ نے جلدی کرو، کائے کے لیے؟ فرمایا ایسے ایسے فتنے آئیں گے، آپ دیکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے جن فتنوں میں وہ کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور آگے آپ نے بات ارشاد کی، یعنی صاحب اگر ہم نے ابھی ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم نے ابھی نہ سوچا عمل کرنے کے لیے، عمل سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، ایمان کی محنت سیکھنے کے لیے، اور اپنے دل کے اندر نہ اتارا، تو صاحب جب وہ فتنے آئیں گے تو اس فتنے میں آدمی اپنے آپ کو روک نہیں پائے۔ جیسے کوئی بیماری آ جائے، کوئی ڈیزیز آ جائے، کوئی صاحب مہاماری آ جائے، تو ہوشیار آدمی اس سے پہلے کوشش کرتا ہے جیسا کہ حکومتیں کر رہی ہیں۔ صاحب ویرینٹ آ رہے، کورونا آیا، ویرینٹ آئے، اب اس کی روک تھام کے لیے صاحب پورے ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں، حکومتیں لگے ہوئی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سازش ہے یا صاحب جھوٹ ہے یا فراڈ ہے، لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرتا آدمی کہ بیماری رک جائے، مہاماری رک جائے، ڈیزیز رک جائے، کسی طریقے سے قابو پا لیا جائے، اور صاحب اگر اس کی محنت نہ کی گئی تو جب وہ مرض اپنی لپیٹ میں لے گا تو چاروں کونے چت کر، کینسر کی بیماری ہے، فرسٹ اسٹیج پہ معلوم ہو جائے آدمی ریکوری کر سکتا ہے اور صاحب اس کے علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ مہاماری بڑھتے بڑھتے آخری اسٹیج پہ پہنچ جائے، پھر صاحب وہ کنٹرول سے باہر۔ فرمایا اسی طریقے سے رسول اللہ نے ایمان کی محنت کرنا ہے، ایمان بنا لینا ہے، اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات اتار دینا ہے، بیٹی تجھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، بیٹے تجھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، چاہے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تیرے گلے میں چھری پھیر دی جائے، چاہے تیری ٹکا بوٹی کر دی جائے، لیکن کبھی تو اپنے ایمان سے نہ پھرنا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتاری، اور اگر یہ نہ کیا تو پھر صاحب میں نے جیسا بتایا حدیث میں آگے فرمایا کیا ہوگا جب فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ فتنوں کا بھوچال آئے گا، فتنے آئیں گے، وہ سارے سامنے آنکھوں کے دکھ رہے ہیں وہ فتنے، کیا ہوگا؟ آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے. یہ حدیث کہہ رہے. یہ نہیں کہا گیا کہ شام ہوتے ہوتے اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی. صاف لفظ یہ کہا گیا کہ شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے. اور کچھ لوگ شام کو مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے. یہ بات ارشاد آگے فرمایا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. دنیا کے چند درہموں کے لیے، دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے، دنیا کے چند پیسوں کے لیے یہ مسلمان اپنے دین کا سودا کرتا. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ بہت فکر کی بات ہے، بہت تشویش کی بات ہے. پورے ملک سے نہ جانے کتنے نوجوان ہیں، بچے، نہ جانے لاکھوں کی تعداد ہے، بغیر کسی مبالغے کے لاکھوں کی تعداد ہے جو آج ارتداد کا شکار ہو چکے. جس کے ایک کان میں جب پیدا ہوا تھا یا پیدا ہوئی تھی، جس کے ایک کان میں اذان دی گئی تھی، دوسرے کان میں تکبیر کہی گئی تھی، آج وہ صاحب غیروں کے جال کا شکار ہو چکی ہے. اس میں مجرم یہ گارجین اور ذمہ داران ہیں. آج صاحب اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ صاحب آپ کے بیٹے کا یا آپ کی بیٹی کا کچھ اس طریقے سے معاملہ ہے، آپ ذرا اس پر دھیان دیجئے، آپ اس پر ذرا غور کیجئے. میں انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے یہ کہتا ہوں کہ صاحب اس میں سے 90% نہیں، 95% لوگ ایسے ہوں گے جو بھڑک جائیں گے، جو کہیں گے آپ الزام لگا رہے ہیں، جو کہیں گے آپ ہمیں تذلیل کر رہے ہیں، جو آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں صاحب جو ہے برا معاشرے کے اندر پیش کر رہے ہیں. لیکن صاحب جب وہی بچی وہ قدم اٹھا لیتی ہے اور پورے محلے میں تھو تھو ہوتی ہے، تب صاحب اس کے پیشانی پہ داغ اور دھبا لگتا ہے، جس داغ اور دھبے کو اس کی نسلیں نہیں بھول پائیں. صاحب یہ ہمیں برا لگتا ہے. وہ غیروں کے ساتھ چلی جائے، غیروں کے ساتھ شادی کر لے، غیروں کے ساتھ اپنی پائیں بڑھا لے اور جا کے مرتد ہو جائے اور اپنے مال میں سیندور بھر لے، یہ مسلمان دیکھے گا. لیکن اگر اس کا کوئی بھائی اس کو ایز اے ویل وشر، ایز اے خیر خواہ اگر اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ غلطی نہ ہونے پائے، قبل اس کے کہ اس کی تلافی کر لی جائے، بیٹی کو سمجھا لیا جائے، بیٹے کو سمجھا لیا جائے، اپنے بھائی کو سمجھا لیا جائے، تو اس پر صاحب اس کے تیور بدل جاتے. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، میں ان لوگوں سے اس وقت خاص طور پہ ایڈریس ہوں، میں ان سے مخاطب ہوں جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو کالج کے حوالے کیا ہے، جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو اسکولوں کے حوالے کیا ہے، جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو صاحب اعلیٰ اور ہائی ایجوکیشن کے لیے صاحب دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلہ دلا دیا ہے، اور نہ اس کا کوئی دیکھنے والا ہے، نہ اس کی کوئی سننے والا ہے. وہ بیٹی فلیٹ لے کے دلی میں رہتی ہے، وہ نوجوان بیٹی فلیٹ لے کے صاحب دوسری کنٹری میں رہتی ہے اور وہاں اکیلی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہے، نہ صاحب اس کا کوئی اور دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اور وہ فلیٹ لے کے وہاں رہ رہی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ہم جو ہے وہ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں اور ہماری بڑی صاحب جو ہے وہ ایجوکیٹڈ فیملی ہے. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، خدا کے واسطے ان بچیوں پر رحم کیجئے، خدا کے واسطے ان بچوں پر رحم کیجئے جن بچوں کو آپ نے ارتداد کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے، جن بچوں کو آپ نے گھسیٹ کر اور انگلی پکڑ کر کفر کی گود میں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے. کل کو قیامت کے میدان کے اندر یہ بچے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا دامن پکڑیں گے، آپ کا دامن پکڑیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے، میرا دامن پکڑیں گے، میرا گریبان پکڑیں گے، اور کیا کہیں گے؟ قرآن میں اللہ نے اسے لکھا ہے، یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا
کبیرا، اے اللہ یہ میرے بڑے ہیں، اے اللہ یہ میرے گارجین ہیں، اے اللہ یہ ہمارے محلے کے ذمہ دار ہیں، اے اللہ یہ ہمارے باپ ہیں، اے اللہ ہمارے چچا ہیں، انہوں نے ہمیں جو راستہ دکھایا تھا، ہمیں جس دلدل میں ڈالا تھا، ہمیں جس الاؤ کے اندر جھونکا تھا، اے اللہ ہم اسی الاؤ میں جھک گئے، پھک گئے، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنی شریعت کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کو فروخت کر دیا۔ اے اللہ سے کہیں گے اے اللہ اگر میں ایک عذاب کا مستحق ہوں، اگر میں ایک کوڑے کا مستحق ہوں تو میرے یہ گارجین دو کوڑوں کے اور ڈبل عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ قرآن کی پکار۔ وہ بچہ کہے گا، آپ سوچئے ذرا، جس بچے کے لیے آپ نے اپنا کھیت بیچ دیا، جس بچے کو کوئی تکلیف پہنچی آپ مچل گئے، آپ بے قرار ہو گئے، جس بچے کو کوئی دکھ پہنچا آپ پریشان ہو گئے، لیکن جس بچے کو آپ نے خون چسا چسا کر پروان چڑھایا تھا، جس بچے کے لیے آپ نے ایک ایک پیسہ کما کما کے اسے پڑھایا تھا، لیکن آپ نے اس کی دین کی فکر نہ کی، آپ نے اس کی تربیت کی فکر نہ کی، آپ نے اسے قرآن سے جوڑنے کی فکر نہ کی، کل کو یہی لخت جگر جو آپ کی نظروں سے اگر اوجھل ہوتا تھا تو آپ بے قرار ہو جاتے تھے، جس کو اگر کوئی دکھ ہوتا تھا تو آپ مچل جاتے تھے، کل کو جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو کے آپ کا دامن پکڑ کے، آپ کا گریبان پکڑ کے وہ کہے گا کہ اللہ یہی میرے ماں ہیں، یہی میرے باپ ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں سے امریکہ تک بھیجنے کے لیے پلان کیا، جنہوں نے مجھے یہاں سے لے کے دلی اور صاحب جامعہ ملیہ اور جی این یو اور صاحب دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز تک سارے ایکسپینڈیچرز، سارے اخراجات کیے، لیکن اے اللہ میں نے ان کو فالو کیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور کہیں گے اے اللہ آپ ان کو دوہرا عذاب دیجیے، آپ انہیں ڈبل عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور آپ ان پر خوب پھٹکار برسائیے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، قبل اس کے کہ یہ ساری گھڑیاں آنے والی ہیں اور آ چکی ہیں، الارم اور دستک دے رہی ہیں، میں خصوصاً لوگوں سے مخاطب ہوں جن کی جوان بچیاں اور جن کے بچے وہ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، صاحب وہ ان کے دینی تربیت کی فکر کریں۔ دینی تربیت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو وقت دیں، آپ ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں، چاہے 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، آپ ان کو فنڈامنٹل سکھائیں، آپ اپنی مسجد میں مکتب قائم کریں اور قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، حافظ صاحب سے، جو بھی وہاں پڑھاتا ہو آپ اس کے ساتھ جوڑیے کہ ہمارا بچہ دین سیکھے، ہمارا بچہ شریعت سیکھے، ہمارا بچہ فنڈامنٹل سیکھے۔ ٹھیک ہے وہ اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، اور صاحب وہ پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، ماسٹر بنے، آئی ایس کرے، پی سی ایس کرے، سب کچھ کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ اسے دیندار بنانے کی فکر کیجئے، اپنی بچیوں کی فکر کیجئے اور اپنی بچیوں کو فالو بھی کیجئے کہ صاحب وہ بچی کہاں ہے، کس طرح اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی کے اندر کتنی زیادہ شرم ہے اور کتنی زیادہ حیا ہے، کیا اس نے حیا کی چادر کو تاک تو نہیں کیا ہے، اور صاحب اس نے اپنی پائنگے وہ ضرورت سے زیادہ تو نہیں بڑھائی ہیں۔ اس لیے یہ مت کہیے، اور یہ مت کہیے کہ صاحب جو ہمارے مولوی لوگ ہیں ان کا جو مائنڈ ہے یہ بیکورڈ ٹائپ کا مائنڈ ہے، یہ پچھلی باتیں کرتے ہیں، یہ دقیانوسی والی باتیں کرتے ہیں، یہ اولڈ ہے۔ نہیں میرے عزیز و بزرگ و دوستوں، پردہ ہمیں قرآن میں اللہ نے دیا، قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ صاحب کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، میرے عزیز و بزرگ و دوستوں کچھ نہیں بدلا ہے، نہ اللہ بدلا ہے، نہ رسول اللہ بدلا ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ شریعت بدلی ہے، نہ اللہ کے دین کے احکامات بدلے ہیں۔ اگر بدلے ہیں تو ہم اور آپ بدلے ہیں، بس اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو، اپنے پورے قصبے کے اندر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس کی ہم فکر کریں گے، مکتب قائم کریں گے، اپنے بچوں کو جوڑیں گے، فنڈامنٹل سکھائیں گے، اپنی بچیوں کی نگرانی رکھیں گے، قبل اس کے کہ کوئی حادثہ، کوئی گھڑی، کوئی ثانیہ، کوئی داغ، کوئی دھبا ہماری پیشانی پر آئے، اس سے پہلے ہم اویئر ہوں گے، بیدار ہوں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے۔ اس لیے
ہماری یہ درخواست ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کی طرف سے ایمان ملنے کے بعد مرتد ہو جائے گا اور اس کے بعد کفر کی حالت میں اس کی موت ہوگی تو دنیا میں بھی اس کا خسارہ اور گھاٹا اور نقصان ہے، اور آخرت میں بھی اس کا گھاٹا اور خسارہ اور نقصان ہے، اور اللہ کے یہاں کیسی ذلت اور کیسی رسوائی اس کے چہرے پہ چپکائی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صاحب آج ہمارے مال پہ، ہماری دکان پہ، ہمارے کاروبار پہ ڈاکے نہیں بلکہ ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان اور اخلاق کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اس کا سلیوشن یہ ہے کہ صاحب مسجد سے ہم اپنی نسل کو جوڑیں، مسجد میں اس کی تربیت ہو، اس کو پروان چڑھایا جائے اور اس کے اندر جو فنڈامنٹلز ہیں، دین کی محبت، اسلام کی محبت، شریعت کی محبت، یہ ان کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ اور آپ بھی اس کی فکر کریں، اپنے گھروں میں ایک اچھا اسلامک ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو، ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس تعلق سے فکر مندی پیدا فرمائے، اور ہماری نئی نسل کو اللہ تعالیٰ پورے طور پہ ارتداد اور ردت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔